السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از دا اسٹرکچر آف دا پروگرام۔ جو پروگرام کا اسٹرکچر ہے اس میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے اس میں آتے ہیں پری پروسیسر ڈائریکٹیو۔ تو سب سے پہلے ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ پری پروسیسر ڈائریکٹیوز ہوتے کیا ہیں۔ جیسے اس کا نیم بتا رہا ہے، پری مین پہلے، پروسیسر مین میکنگ سم تھنگ اینڈ ڈائریکٹیو مین ڈائریکشنز۔ سو پری پروسیسر ڈائریکٹیو جو ہے یہ ایک کمانڈ ہے جو کہ کمپائلر کو گائیڈ کرتی ہے کہ پروسیسنگ سے پہلے کیا کیا ریکوائرڈ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے وہ کمپائلیشن کا پارٹ نہیں ہے، یہ جسٹ اس کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے۔ اور پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہمیشہ ہیش سمبل سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ اس کو آپ پروگرام کے کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، لیکن ٹریڈیشنلی کنونشنلی اس کو ہمیشہ پروگرام کے بگننگ میں لکھا جاتا ہے، تو آپ بھی وہیں پہ اس کو پٹ آن کریں۔ پری پروسیسر جو ہے وہ کس طرح سے ورک کرتا ہے۔ لیٹس سپوز ہمارے پاس ایک فائل ہے، سی فائل، جو کہ مین ڈاٹ سی کے نام سے بنائی ہے۔ تو پری پروسیسر اس پہ پروسیس کرے گا، دین کمپائلر پروڈیوس کرے گا آبجیکٹ کوڈ، دین آبجیکٹ کوڈ لنکڈ ہوگا اسٹینڈرڈ لائبریری فنکشن کے ساتھ، اور آبجیکٹ فائل کنورٹ جو ہوگی کس میں، ایگزی فائل میں، جو کہ ایگزیکیوٹیبل فائل ہوگی۔ اور جب ہمارے پاس ایگزیکیوٹیبل فائل ہوتی ہے تو وہی ہمیں آؤٹ پٹ شو کرواتی ہے۔ That is the grammatically representation of how preprocessor works. That is types of the preprocessor directive. Hash define used to define a macro. Macro کیا ہے؟ بیسیکلی میکرو جو ہے وہ کوئی بھی آپ جو ہے وہ اس کو ویریبل کہہ سکتے ہیں، ٹوکن کہہ سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائر کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم ڈیفائن کر دیں تو اس کی ویلیو تھرو آؤٹ دا پروگرام چینج نہیں ہوتی۔ لیٹس سپوز ہم ہیش ڈیفائن پائی 3.14 لکھتے ہیں، تو پائی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ میکرو ہوگا۔ اسی طرح سے جتنے بھی ہم نے ویریبلز ایز اے میکرو ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں تو ہم ہیش ڈیفائن کو استعمال کرتے ہیں۔ انڈیف جو ہے وہ انڈیفائن میکرو، اینڈ ہیش انکلوڈ جو ہے وہ ہیڈر فائل کو انکلوڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ ہیش اف ڈیف اگر یہ اس وقت استعمال ہوتی ہے کہ اگر ایک کوئی میکرو ڈیفائن ہے تو تب ایک کوڈ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو۔ اینڈ اف یوز ٹو مارک دا اینڈ آف اینڈ اف، یعنی کہ جو آپ اف کو اسٹارٹ کریں گے، جو کہ یہ نیچے آیا ہوا ہے، ہیش اف چیک فار دا اسپیسیفائڈ کنڈیشن، تو اینڈ اف کریں گے تو تب وہ اف کا اینڈ ہوگا۔ اف اینڈ ڈیف جو ہے وہ اف ڈیف کے الٹ کام کرتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ایک کوئی میکرو ڈیفائن نہیں ہے تو تب وہ کوڈ جو ہے وہ رن ہو۔ ہیش ایلس، یہ اف کے ساتھ سم ٹائم اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یا موسٹلی اسی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر اف والا کام نہ ہو تو دین الٹرنیٹ سورس کون سا ایگزیکیوٹ ہوگا۔ نیکسٹ آتا ہے ہیڈر فائل۔ پری پروسیسر ڈائریکٹیو جو ہے وہ ہیڈر فائل کو انکلوڈ کرتا ہے، اور کون سا پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہیڈر فائل کو انکلوڈ کرتا ہے؟ ہیش انکلوڈ۔ تو ہیڈر فائل ہوتی بیسیکلی کیا ہے؟ ہیڈر فائل جو ہے وہ بیسیکلی اس کے پاس بلٹ ان فنکشنز کی ڈیفینیشن موجود ہوتی ہے۔ سی پروگرام میں ہم ہیڈر فائل کو اس لیے یوز کرتے ہیں کہ ہم پروگرام کی فنکشنالٹی کو جو ہے وہ انہینس کر سکیں، اور ہیڈر فائل ہمیشہ ڈاٹ ایچ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سیو کیا جاتا ہے، اس کی ایکسٹینشن ڈاٹ ایچ ہوتی ہے۔ ہیڈر فائل اگر ہم انٹر کرتے ہیں پروگرام کے اندر، انکلوڈ کرتے ہیں، تو ہمیں کیا بینیفٹس ہوتے ہیں؟ اس کے بلٹ ان فنکشنز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بلٹ ان فنکشنز کیا ہوتے ہیں؟ بلٹ ان فنکشنز وہ فنکشنز ہوتے ہیں جو کہ پری ڈیفائن ہوتے ہیں سسٹم کے اندر، اب وہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے آؤٹ پٹ لینی ہے اور ان پٹ لینی ہے، تو وہ پہلے سے پری ڈیفائن ہوگا کسی نہ کسی ہیڈر فائل کے ساتھ۔ تو اگر آپ نے ان پٹ اور آؤٹ پٹ لینی ہے تو آپ وہ والے فنکشن استعمال کرنے ہیں، تو آپ کو وہی والی ہیڈر فائل جو ہے انکلوڈ کرنی پڑے گی، اور دین آپ اس کے سارے فنکشنز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ان سی
جو ہے وہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ جو ہے ایس ٹی ڈی او جو ہیڈر فائل ہے اس کے تھرو اس کے اندر وہ فنکشنز ڈیفائن ہے. تو ہم جب بھی پروگرام بنائیں گے تو ہم ہیش انکلوڈ ایس ٹی ڈی او جو ہے ڈاٹ ایچ انکلوڈ کریں گے. اب جو ہے دو طرح کی ہیڈر فائلز ہوتی ہیں, کچھ سسٹم ڈیفائن ہیڈر فائلز ہوتی ہیں اور کچھ یوزر ڈیفائن ہیڈر فائلز ہوتی ہیں. سسٹم ڈیفائن وہی جو کہ پہلے سے سسٹم کے پاس موجود ہیں, جیسے میں نے ابھی آپ کو ایس ٹی ڈی او کی ایگزامپل دی. تو کچھ یوزر ڈیفائنڈ ہیڈر فائل ہیں. آپ کو اپنے پروگرام میں ایسا فیل آتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بار بار استعمال ہو سکتی ہیں, تو آپ جو ہے وہ جو بار بار چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں ان کو ایک جگہ پہ جنرلائز کر کے اس کی ایک ہیڈر فائل بنا لیتے ہیں, اور جہاں پہ اس فنکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ نے جو خود سے ہیڈر فائل بنائی ہوئی ہوتی ہے اس کو اس پروگرام میں انکلوڈ کر لیتے ہو, تو آپ کو بار بار وہ کوڈنگ نہیں لکھنی پڑتی, تو وہ بار بار ری یوز ہو جاتا ہے کوڈ. So that is the syntax of system defined header file and user defined header file. یہ انکلوڈ ہیڈر فائل ان پروگرام پری پروسیسر کمانڈ. ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ ہیش انکلوڈ استعمال ہوگی. ہیش انکلوڈ کے ساتھ ہم ایس ٹی ڈی او ڈاٹ ایچ جو ہے وہ فائل ہیڈر فائل جو ہے وہ لکھیں گے, تو تب ہم ان پٹ آؤٹ پٹ فنکشن سی کے استعمال کر سکتے ہیں. جو پری پروسیسر کمانڈ ہے وہ بتائے گی کمپائلر کہ انکلوڈ کرو ایس ٹی ڈی او ڈاٹ ایچ کو بفور گوئنگ ٹو دا ایکچوئل کمپائلیشن. وہ انکلوڈ کرے گی کہاں کہاں پہ, جہاں پہ ہم ان پٹ آؤٹ پٹ کے فنکشنز لگائیں گے وہاں پہ پرنٹ ایف کی اور اسکین ایف کی کاپیز جو ہے وہ آگے لگا دے گی. دین اسٹرکچر جو ہے وہ آپ پروگرام میں جو تھرڈ پارٹ آتا ہے دیٹ از دا مین فنکشن. ہر ایک سی پروگرام جو ہے اس کا مین فنکشن ہونا لازمی ہے. مین فنکشن ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے گھر کا مین گیٹ ہے. دیٹ از دا انٹری پوائنٹ آف دا اینی سی پروگرام. سو ایگزیکیوشن ہمیشہ جو ہے وہ پروگرام کی مین فنکشن سے اسٹارٹ ہوتی ہے. جب بھی آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں کوڈ تو کنٹرول ہمیشہ جو ہے وہ مین فنکشن کے پاس آتا ہے. مین فنکشن جو ہے اس کی دو ڈیٹا ٹائپس ہیں, ایک انٹ ہے اور ایک وائڈ ہے. انٹ ریٹرن ٹائپ مینس کہ فنکشن جو ہے ہمیں کوئی نہ کوئی انٹیجر ویلیو ریٹرن کرے گا. جو ہے وہ ڈیفالٹ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ زیرو پٹ کرتے ہیں. ریٹرن زیرو کا کیا مطلب ہے کہ آپ آپریٹنگ سسٹم کو انفارم کرتے ہیں کہ پروگرام جو ہے اس نے جو ٹاسک پرفارم کرنے تھے وہ سارے کے سارے سکسیزفلی اس نے کمپلیٹ کر لی ہیں وداؤٹ اینی ایرر. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہے وائڈ. وائڈ جو ہے وہ ہمیں کوئی چیز ریٹرن نہیں کر رہی. اگر ہم اگر وائڈ مین لیتے ہیں تو اٹس مین کہ وہ فنکشن ہمیں کوئی چیز ریٹرن نہیں کرے گا. دیٹ از دا سینٹیکس آف مین وتھ انٹ اینڈ وائڈ. انٹ میں کیونکہ وہ ویلیو ریٹرن کر رہا ہے تو یہاں پہ ہم ریٹرن زیرو کریں گے, کیونکہ ریٹرن زیرو کا مطلب یہی ہے کہ پروگرام سکسیسفلی ایگزیکیوٹ ہو گیا ہے. اور وائڈ مین کیونکہ وہ کوئی چیز ریٹرن نہیں کر رہا تو اس لیے یہاں پہ ریٹرن کی کمانڈ نہیں لگائیں گے. اس کے بعد جو نیکسٹ فورتھ پورشن آتا ہے دیٹ از دا کومنٹس. کومنٹس جو ہیں وہ بیسیکلی پروگرام کو ریڈیبلٹی اس کی انکریز کرتے ہیں, ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں کوڈ کو. اس کا کوڈنگ کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں ہے, یہ جسٹ جو ہے وہ آپ کی ریڈیبلٹی کو انکریز کر رہے ہوتے ہیں. پروگرامر جو ہے اگر آپ ایک چیز کے ساتھ کومنٹس دے دے گا تو لیٹس سپوز میں نے ایک پروگرام بنایا اور میں نے اس کے ساتھ کومنٹس دے دیے ہیں, اور اگر وہ پروگرام آپ ریڈ کرتے ہو تو آپ کو سارے کے سارے پروگرام کی لاجک سمجھ آ جائے گی کہ یہ لائن میں نے کیوں لکھی, یہ والے ویریبل میں نے کیوں ڈکلیئر کیے. تو بیسیکلی کومنٹس جو ہیں وہ ریڈیبلٹی کو انکریز کر رہے ہوتے ہیں, کوڈ کے ایکسپلینیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جو کمپائلر ہے وہ کومنٹس کو جو ہے وہ اگنور کر دیتا ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے وہ ورکنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتی. اگر آپ نے دو طرح کے کوڈ کو چیک کرنا ہو
تو ہم جو کوڈ ایکچولی ہم رن نہیں کرنا چاہ رہے تو اس کو بھی اگر ہم کمنٹ کر دیتے ہیں تو وہ بھی کمپائلر اگنور کر دے گا. تو دو طرح کے کمنٹس ہیں، ایک سنگل لائن کمنٹ ہے اور ایک ملٹی لائن کمنٹ ہے. سنگل لائن کمنٹس کون سے ہوتے ہیں؟ جو کہ ایک لائن کے اوپر جتنا بھی آپ نے لکھا ہوا اور اس کے ساتھ اگر آپ نے 2 فارورڈ سلیش لگا دیے تو جسٹ وہ ایک لائن جو ہے وہ اگنور ہو جائے گی، جو کمپائلر ہے اس کو کنسیڈر کرے گا کومنٹ. اور ملٹی لائن میں جو ہے وہ آپ فارورڈ سلیش اسٹیرک اور اینڈ ود اسٹیرک سلیش، اور یہ بھی اس کے اندر جتنی نمبر آف لائنس ہوں گی وہ ساری اگنورڈ ہو جائیں گی کمپائلر کی طرف سے. نیکسٹ از دا آؤٹ پٹ فنکشن. جب ہم stdio.h کو انکلوڈ کرتے ہیں تو اس کا پرپس دو ہی ہوتے ہیں، یا تو ہم کچھ ان پٹ لینا چاہ رہے ہیں یا ہم آؤٹ پٹ لینا چاہ رہے ہیں. تو آؤٹ پٹ فنکشن کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ پرنٹ ایف استعمال ہوتا ہے. پرنٹ ایف جو ہے وہ stdio.h ہیڈر فائل کے اندر پری ڈیفائن ہے. جسٹ آپ نے جو بھی ڈیٹا پرنٹ کرانا ہے کنسول یا مانیٹر پہ تو آپ پرنٹ ایف کو استعمال کرتے ہیں. پرنٹ ایف جو ہے وہ آپ کا یوزر ڈیفائن میسج جو ہے وہ بھی ڈسپلے کرتا ہے، اور آپ کی جو آؤٹ پٹ اگر آپ کسی ویریبل کے اندر سے کوئی ویلیو نکال کے لے کے آنا چاہتے ہیں وہ بھی شو کرتا ہے. پرنٹ ایف جو ہے وہ اس کے نمبر آف آرگومنٹس کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا جو فرسٹ ہوگا آرگومنٹ وہ ہمیشہ ڈبل کوٹس کے اندر ہوگا، اور باقی جو ہیں جتنے نمبر آف آرگومنٹس ہوں گے ان کو آپ کوما کے تھرو سیپریٹ کرتے رہیں گے. اب ڈبل کوٹس کے اندر جو ہے وہ جو بھی چیز آپ پاس کریں گے وہ ایز اٹ از جو ہے وہ پرنٹ ہوگی، ماں سوائے فارمیٹ اسپیسیفائر کے. اس کی جگہ جو بھی آپ فارمیٹ اسپیسیفائر یوز کریں گے اس جگہ وہ اس کے ٹائپ کی جو ویلیو ہوگی وہ اس جگہ پہ کاپی ہو کے آ جائے گی. لیٹس سپوز اگر آپ نے پرسنٹیج ڈی یا پرسنٹیج سی یا پرسنٹیج ایس یا پرسنٹیج ایف جو ہے وہ استعمال کیے ہیں، تو وہ پرسنٹیج ڈی اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ فارمیٹ اسپیسیفائر جو ہے پرسنٹیج ڈی ہے اس کی جگہ ویلیو آ جائے گی کوئی بھی انٹیجر. اگر پرسنٹیج سی استعمال کرتے ہیں دیٹ ول بی انٹرچینجیبل بائی اینی کریکٹر. اسی طرح اسٹرنگ اور فلوٹ کا بھی یہی صورتحال ہے. اور ان پٹ فنکشن کے لیے ہم اسکین ایف جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اسکین ایف بھی جو ہے وہ stdio.h ہیڈر فائل کے اندر پری ڈیفائن ہے. یہ بھی ان پٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ کنسول پہ جو بھی آپ ڈیٹا انٹر کرتے ہیں اس کو گیٹ کرنے کے لیے ہم لوگ اسکین ایف کو استعمال کرتے ہیں. اسکین ایف کا جو سینٹیکس ہے اسکین ایف فارمیٹ اسٹرنگ اینڈ سائن آرگومنٹ لسٹ. یہاں پہ اینڈ سائن جو ہے وہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ریفرنس آپریٹر، اور یہ بیسیکلی جو یہ آرگومنٹ لسٹ میں جو ویریبل دیا ہوگا اس ویریبل کے میموری ایڈریس کو اپنے پاس اسٹور کر رہی ہوگی. تھینک یو.